خبر کا تعلق کراچی کے ساتھ ہے۔ کراچی جہاں پر اللہ اللہ کر کے معیشت کی بحالی کا کام شروع ہوا تھا، لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کی گئی تھی، لیکن آج 3 فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہوا کہ معیشت کی بحالی کے فوراً بعد ہی 3 فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا؟ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر ندیم شہزاد موجود ہیں، تفصیل ان سے جانتے ہیں۔ جی ندیم شہزاد۔ جی، کرنگی کا علاقہ ہے جس کے اندر کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈنگ اینڈ انڈسٹری، ان کی جانب سے اب یہ کہنا تھا کہ کرنگی کی ایسوسی ایشن میں جتنے بھی ملز ہیں انہیں اس وقت صنعتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ایس او پیز کے نام پر، کہ یہاں پر ایس او پیز نہیں ہے جو کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اس حوالے سے ہمیں بند کرنے کے وہ کیے جا رہے ہیں کہ 4 ملوں کو آج جو فیکٹریز تھی انہیں سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کرنگی جو تھے وہ آئے تھے موقع پر، انہوں نے بند کیے ہیں۔ اس وجہ سے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی جانب سے بھی کہنا تھا کہ ہم جتنی فیکٹریوں کے اندر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جائے گا ہم انہیں بند کر دیں گے، لیکن اس پر جو صدر ہے ایسوسی ایشن کو ان کی جب تک یہ کہنا ہے کہ صنعت کاروں کو اگر اسی طریقے سے تنگ کیا گیا تو پہلے اس صنعت کی جو معیشت کا برا حال ہے اور مزید ہم صنعتوں کو بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر اس بہت بہت شکریہ ندیم شہزاد آپ کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سندھ کابینہ کے اہم رکن اویس قادر شاہ، ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ 3 فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو فیکٹریاں سیل کی گئی ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی یہ دیکھا ہوگا کہ سندھ میں جو لاک ڈاؤن چلا آ رہا ہے اس کے باوجود ٹریڈرز سے جب ڈسکشن ہوئی، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی، اس میں یہ معاملہ طے پایا کہ کون کون سی فیکٹریز کھولی جائیں گی اور وہ کن ایس او پیز کے تحت کھولی جائیں گی۔ تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ طے ہوئی تھیں۔ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی دیہڑی دار کو تکلیف ہو، کسی مزدور کے منہ سے نوالا چھینا جائے، کسی محنت کش کو اس کا روزگار سے محروم کیا جائے۔ ہم نے ایس او پیز بنائی جو میوچولی دونوں فریقین نے انڈرسٹینڈ کی اور اس کو ایگری کیا۔ فیکٹری مالکان نے بھی گورنمنٹ آف سندھ نے انہیں بتایا کہ دیکھیں اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ پریورٹی ہے کہ ہم کورونا سے اپنے صوبے کے لوگوں کو کیسے بچا سکیں۔ ساتھ صاحب آپ کے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں اس کی تعریف تو ماہرین طب نے بھی کی اور میڈیا کے اراکین کے علاوہ عام عوام نے بھی یہ کہا کہ یہ ایس او پیز واقعتاً اپنائے جانے چاہیے۔ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ، آپ اس چیز کو ایگری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ ہوا کہ جو فیکٹری مالکان ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹ میں جس طرح ان کی جو اپنی فیکٹری کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جو انہیں سمجھایا گیا تھا کہ آپ صرف ایک رو میں اگر 4 سیٹس ہیں تو ایک بندہ ایک ونڈو کی طرف بیٹھے گا، دوسرا ٹریولر دوسرے ونڈو کی طرف بیٹھے گا، اس میں ڈسٹنس ہوگا، اس کو آپ سینیٹائز کریں گے، ان کو ماسک فراہم کریں گے۔ اب وہ جب اندر فیکٹریز میں آئیں گے تو فیکٹریز میں انٹر ہونے کے بعد دوسری ایس او پیز تھی، لیکن ان کے گھروں سے فیکٹری تک لانے کے لیے جو ٹرانسپورٹ کا عمل تھا اس میں ہی انہوں نے ایس او پیز کو بالکل بھول گئے کہ ہمیں کچھ بھی فالو کرنا ہے، ان کی زندگیاں بھی ہمیں پیاری ہیں، یہ بھی جان سانس لیتے ہیں بیچارے، ان کے بھی بال بچے، یہ بالکل وہ بھول گئے۔ تو دیکھیں جو خلاف ورزی کرے گا ہم تو اس چیز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ کسی کی بھی جان کو نقصان ہو یا کسی کو اللہ معاف کرے یہ کورونا کی وبا کسی غلطی کی وجہ سے لگے، اس چیز پہ سندھ گورنمنٹ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے یہ تینوں فیکٹری سیل کی گئی کیونکہ انہوں نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو شاہ صاحب اب ان فیکٹریز کو اگر کھولنا ہوگا تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ کیا کوئی جرمانہ پے کرنا پڑے گا، کوئی ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا یا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے یہ اس میٹنگ میں ساری چیزیں طے ہوئی تھیں اور ان سب کو پتا ہے، مالکان کو بھی پتا ہے۔ میں تو اس وقت جو سوچ رہا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان مالکان کو فیکٹریاں کھولنے نہ دی جائیں، لیکن پھر جب ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جن کے روزگار ان فیکٹریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی جرمانہ ایفیڈیوٹ ضرور ہونا چاہیے اور اتنا سخت ہونا چاہیے کہ جس طرح جو فیکٹری میں اندر ہمارے بھائی کام کریں گے تو ان کی صحت کا اور ان کی جان کا خیال ہمیں پریورٹی ہماری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بھلے یہ فیکٹریاں کھل جائیں لیکن لازمی ہے کہ ان فیکٹریوں کی جو بندش ہے وہ اس طرح کھلے کہ دوسرے بھی اس سے یہ سبق سیکھیں کہ ہمارے لیے اس وقت پریورٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جو صوبے میں لوگ رہتے ہیں، وہ ہمارے مینیجرز ہیں، مزدور ہیں، محنت کش لوگ ہیں، ان کی جان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب یہ معاملہ تو آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا، بڑی ویجیلنس تھی آپ کی، سڑک کے اوپر معاملہ تھا، یہ چیک ہو گیا۔ اب فیکٹریز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا فیکٹریز کے اندر لوگوں کو پراپر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق، کرونا ایس او پیز کے مطابق ان سے کام لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا؟ اس حوالے سے آپ نے کوئی چھاپہ مار ٹیم تشکیل دی ہے یا کوئی اور میکانزم ہے اس حوالے سے؟ بالکل، اس کے لیے ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں۔ دیکھیں جس طرح یہ فوراً چیز ڈیٹیکٹ ہو گئی تو یہ ڈیٹیکشن
اسی لیے ہوئی ہے کہ اس وقت سارے ادارے جو ہیں وہ ایمرجنٹ بیسس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ 24/7 ہماری ٹیمز جو ہیں مختلف ایریاز میں جن کا جو کام ہے، جن کو جو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں، وہ اپنے کام کر رہی ہیں انڈر فیکٹ. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو ایس او پیز میوچولی طے ہوئی تھی، جس پہ ایگری ہوئے تھے سب لوگ، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو ان کو کہا گیا اس پہ سب نے ایگری کیا تھا. تو یہ ٹرانسپورٹ تو آئے گی ان کے گھروں سے لے کے فیکٹری کی گیٹ تک، لیکن فیکٹری کی گیٹ سے لے کے اندر فیکٹری میں کس طرح کام کرنا ہے، کتنے لوگوں کو پر شفٹ اندر لے جانا ہے، ان کے ہینڈ واش کیسے کرانا ہے، ان کو ہینڈ گلوز کیسے دینے، یہ ساری چیزیں بالکل لکھی گئی ہیں، طے شدہ ہیں، اور ان پہ ہماری ٹیمز بالکل ویجیلنٹ ہیں، نظر ثانی کر رہی ہیں. اگر کہیں پہ کسی نے بھی کوئی بھی اس پہ کوتاہی کی تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی. بہت بہت شکریہ اویس قادر شاہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ یہ صنعتیں کیوں کر سیل کی گئیں اور آئندہ کے لیے سندھ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کس طرح وہ اپنے کہے کے اوپر اپنے بنائے ہوئے ایس او پیز کا پہرا دے گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر کورنگی شیخ عمر ریحان. شیخ عمر ریحان کا تعلق ان تاجروں کے ساتھ ہے جن کی فیکٹریاں سیل کی گئیں، جن کی صنعتوں کو سیل کی گئی، یہ ان کے نمائندے ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا رد عمل اس پر کیا ہے. جی دیکھیں، ہمارے پاس یہ صبح پتہ چلا ہے، ہمارے نوٹس میں یہ آیا ہے کہ یہ اسینشل آئٹم کی فیکٹریاں تھیں. 3 سے 4 دن پہلے ان کی کوئی ٹرانسپورٹ میں کوئی ایشو تھا، ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا ہمارے پاس رپورٹ آئی تھی کہ 3 سے 4 دن پہلے کوئی ان کا ایشو بنا تھا، جس پہ انہوں نے آج صبح کارروائی کی ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک کانفلکٹ تھا، لیکن ہمارا اس میں ریزرویشن یہ تھی کہ بھائی ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں، آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے، جس طرح بھی کرنی ہے. تو اسی وقت پھر مرتضیٰ وہاب صاحب نے انٹرویو کیا اور ہماری جو تحفظات تھے اس کو دور کیا. تو ہم لوگ تو ہمیشہ جو ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹریاں چلیں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل اس طریقے سے جو ہے وہ وداؤٹ اینی انٹیمیشن جو ہے وہ اگر کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو وہ تھوڑا پریشان. ریحان صاحب، جو ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے یا ایس او پیز کی جان پھٹک ہے، وہ انفارم کر کے تو نہیں ہوتی، وہ تو اسی طرح رینڈم چیکنگ ہوتی ہے. دیکھیں، ہمارے ان کے ساتھ یہ چیز طے ہوا تھا ایس او پیز میں کہ کوئی بھی اگر فار ایگزامپل کارروائی کی جائے گی کسی بھی ادارے کی، تو یہ جو نمائندہ جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے کیا جائے گا جو بھی کام ہے. تاکہ دیکھیں، مین چیز ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا. ایس او پیز ہم تو حمایت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایس او پیز جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ہی انڈسٹریوں کو کام کرنا چاہیے. ہم ریحان صاحب، پہلے دن ہی یہ حالات بن گئے کہ آپ نے جن مسافروں کو، جن اپنے ملازمین کو لے کر آنا تھا، آپ لوگوں نے وہیں پر ایس او پیز کی خلاف ورزی کر دی. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جسٹیفائیڈ ہوگا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بتا کے اس قسم کی رینڈم چیکنگ کی جائے. دیکھیں، ایک چیز میں ایک بات بتاؤں، یہ جو ویڈیو تھی یہ 3 دن 4 دن پرانی ویڈیو تھی. یہ اسینشل آئٹم کے پاس 3 دن کا ٹائم تھا، جو آرڈر آیا تھا ایڈمنسٹریٹو، اس میں بھی 3 دن کا ٹائم تھا اسینشل آئٹموں کے پاس، کمپنیز کے پاس. چلیے، اب آپ کی فیکٹریز کو کھول دیا گیا ہے، ڈی سیل کر دیا گیا ہے. جی سر، آپ کی فیکٹریز کو، انڈسٹریز کو ڈی سیل کر دیا گیا ہے. ہمیں ان اے گڈ فیتھ ہم شکریہ ادا کریں گے کہ اگر یہ اس کو ڈی سیل کر دیتے ہیں. میرے پاس مجھے اطلاع تو ملی ہے کہ یہ کر رہے ہیں. تو اگر ایسی چیزیں، دیکھیں، ہمیں بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تعاون کے ساتھ سارے معاملات کو چلانا ہے. تعاون ضرور کرنا چاہیے حکومت کو صنعت کاروں کے ساتھ، لیکن لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی ضروری ہے. کیا اس حوالے سے کوئی فائن کیا جائے گا، کوئی آپ کو وارننگ نوٹس دیا جائے گا؟ ایس او پیز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز انسانی جان ہے. اس کے آگے کوئی بھی کسی قسم کا کاروبار یا کوئی بھی معیشت جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بس ہم صرف یہ جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ لائزن بھی بڑا اچھا ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا کام ہو جو کسی کے لیے بھی، کسی فریق کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ بنے. بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ عمر ریحان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اور یہ نوید بھی سنا دی
کہ ان کو اطلاعات ملی ہیں جلد ان فیکٹریز کو ڈی سیل کر دیا جائے گا. نیگوسیشنز ہو رہی ہیں لیکن یہ چیز انجسٹیفائڈ محسوس ہوتی ہے اور قانون کی روح سے بھی یہ متصادم نظر آتی ہے کہ آپ کسی جگہ کے اوپر رینڈم چیکنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ کوئی ریڈ چھاپا مارنے جاتے ہیں تو آپ سٹیک ہولڈرز کو انفارم کریں کہ جناب ہم چھاپا مارنے آ رہے ہیں, تو یقیناً ایسی صورتحال کے اندر معاملات کو درست کر لیا جائے گا, ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کر لیا جائے گا اور قانون کی اصل روح یقیناً متاثر ہوگی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان 6 ڈاکٹرز کی کہانی